اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. basically different moods of mortgage of immovable property کے حوالے سے سیکشن 58 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کسی غیر منقولہ جائیداد میں قرض کے حصول کی غرض سے کسی مفاد کی منتقلی کو مارٹگیج کہتے ہیں، یا جو رقم قرض کی صورت میں دی جائے وہ قرض خواہ مستقبل کا ہو یا موجودہ قرض ہو، یا کسی معاہدہ کی تکمیل جس سے ایک پیکیونری لائبلٹی یعنی مالی ذمہ داری پیدا ہوتی ہو، وہ مارٹگیج میں فال کر جاتی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ریفر کروں گا پی ایل ڈی 1966 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 267 میں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا کہ جب ایک دفعہ مارٹگیج قائم ہو جاتی ہے تو اس کے خاتمے تک اس کا وجود برقرار رہتا ہے، خواہ ایسا خاتمہ قانون کے ڈیو پروسیس کے ساتھ ہو یا فریقین کے درمیان کسی معاہدے کے تحت آ جائے، اور اگر ایسا نہ ہو اور قانون میعاد 1908 کے تحت مقررہ مدت تک اگر اس کی ریڈیمپشن نہیں ہوتی اس مارٹگیج پراپرٹی کی، تو یاد رکھیے گا کہ مارٹگیجی کے حق میں وہ حق کے ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ مالک بن جائے گا. اور اس کے بعد اس حوالے سے اگر ہم آل انڈیا رپورٹر 1960 سپریم کورٹ پیج 1039 کو دیکھیں تو بات کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے کہ بنیادی طور پر جو مارٹگیجر ہے جب اس کو کسی رقم کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی اہم معاملے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مارٹگیجی کے حق میں شرائط کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بائنڈنگز میں لے آتا ہے. تو اٹ مین اس طرح سے بات تو وہی ہو جاتی ہے صاحب کہ جو ہی رہن قائم ہوتا ہے، مارٹگیج قائم ہو جاتی ہے، تو مارٹگیجی جو ہے وہ مارٹگیجڈ پراپرٹی کے اندر انٹرسٹ گین کر لیتا ہے. اب ڈفرینٹ موڈز آف مارٹگیج کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے سمپل مارٹگیج جس کو رہن سادہ کہا جاتا ہے وہ آتی ہے. اب مارٹگیج جو ہے سمپلی وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ نہیں دیا جاتا سمپل مارٹگیج میں. مارٹگیجر جو ہے وہ ذاتی ضمانت پر رقم حاصل کرتا ہے، لیکن تحریری یقین دہانی بھی کروا دیتا ہے کہ اگر مارٹگیجر رقم ادا کرنے سے قاصر رہا تو مارٹگیجی کو عدالت کے ذریعے یا اپنے طور پر اس جائیداد کو آکشن کر کے فروخت کر کے رقم وصول کرنے کا اختیار حاصل ہے. اس بات کو اگر ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 58 بی میں دیکھیں تو یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ جہاں مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ دیے بغیر
مورٹگیجر ذاتی طور پر مورٹگیج منی کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ تحریری یقین دہانی کرا دیتا ہے یا خود کو پابند کر لیتا ہے صریحاً یا معنوی طور پر کہ اگر وہ معاہدے کے مطابق ادائیگی نہ کر سکے گا تو مورٹگیجی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مورٹگیج پراپرٹی کو فروخت کر دے اور فروختگی سے جو رقم اس کو ملے اس کو بقدر ضرورت مورٹگیج منی کی ادائیگی کے لیے استعمال کرے۔ ایک سادہ سی فارم ہے جو کہ سیکشن 58B ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اب اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو سمپل مارٹگیج کے جو بیسک انگریڈینٹس بنتے ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایموبل پراپرٹی سمپل مارٹگیج کے اندر مارٹگیج تو کی جا رہی ہے لیکن پوزیشن ڈیلیور نہیں کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ مارٹگیجر کی طرف سے شخصی ضمانت اور تحریری یقین دہانی رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں کروانی پڑتی ہے۔ اور تیسرا انگریڈینٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جائیداد سے جو ریلیونٹ انٹرسٹ ہے وہ ان فیور آف مارٹگیجی منتقل ہو جاتا ہے۔ چوتھا انگریڈینٹ یہی ہے کہ مارٹگیجی رقم کی وصولی کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور پانچواں اسینشیل یہ ہے کہ مارٹگیجی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بذریعہ عدالت مارٹگیجڈ پراپرٹی کو نیلام کر کے مارٹگیجڈ منی جو ہے زر رہن جو ہے وہ وصول کر لے۔ اور چھٹا اسینشیل سمپل مارٹگیج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مارٹگیجی مارٹگیجر کے خلاف ذاتی طور پر بھی زر رہن کی وصولیابی کے لیے سوٹ فائل کر سکتا ہے۔ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے صاحب کہ اگر ایسے معاہدے میں یہ شرط شامل ہو کہ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں مارٹگیجی کو جائیداد جو ہے مارٹگیج جو کی گئی ہے یعنی مارٹگیج پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا اختیار ہے تو پھر بھائی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مارٹگیج سمپل مارٹگیج نہیں ہے، سادہ نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی مارٹگیج ہے۔ سمپل کے اندر قبضے کی ڈیلیوری نہیں ہے۔ اس کے بعد اس حوالے سے آپ 1988 CLC پیج 1675 جو ہے وہ سمپل مارٹگیج کو بڑے اچھے انداز سے واضح کر دیتی ہے، اور 1994 SCMR پیج 1444 جو ہے وہ سمپل مارٹگیج کے بیسک اسینشیلز کو پاکستانی سول ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم کے آسپیکٹ سے واضح کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دوست بات آ جاتی ہے مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل۔ کنڈیشنل سیل مارٹگیج جو ہے جس کو رہن بے وفا کہا جاتا ہے، یہ وہ مارٹگیج کا موڈ ہے جس میں مارٹگیجر مارٹگیجڈ پراپرٹی نہ تو
مورٹگیجی کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کر دیتا ہے کہ اگر اندرون میعاد مقررہ مورٹگیج کے لیے جو زر لیا جا رہا ہے، زر رہن، وہ ادا نہ کیا گیا تو پھر مورٹگیج پراپرٹی مورٹگیجی کے حق میں قطعی طور پر سیلڈ یعنی بیع شدہ تصور کی جائے گی. یا یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کنڈیشنل سیل میں کہ اگر مقررہ میعاد کے اندر قرض ادا کر دیا گیا تو خریدار بحق بائع جائیداد مذکور منتقل کر دے گا. اس قسم کی جو مورٹگیج ہوتی ہے وہ ایک قدر مستحکم صورت ہے مورٹگیج کو کریٹ کرنے کے اہم موڈ کے طور پہ. اور مورٹگیج بائی کنڈیشنل سیل جو ہے یہ مورٹگیجی کی حیثیت کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے اور متعینہ مدت گزرنے کے بعد مورٹگیج پراپرٹی کا قبضہ اور حق ملکیت حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. اور عدالتی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مورٹگیجی اس مورٹگیج پراپرٹی کو نیلام کر کے زر رہن وصول کر سکتا ہے. اور اگر مقررہ مدت گزر جانے کے بعد مورٹگیج پراپرٹی کو مورٹگیجر دوبارہ اپنے نام منتقل کرانا چاہتا ہے تو عدالت میں سوٹ فائل کر کے وہ اس حق کو حاصل کر سکتا ہے. اس حوالے سے 2007 CLC پیج 1648 جو ہے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے. اب اگر ہم رہن بالوفا مورٹگیج بائی کنڈیشنل سیل کے بیسک ایسنشلز کو دیکھنا چاہیں صاحب تو پہلی بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو مورٹگیج ہے بائی کنڈیشنل سیل یہ بظاہر بے نامے کی صورت میں ہوتا ہے. دوسرا اسینشل یہ ہے کہ مقررہ مدت کے اندر زر رہن کی ادائیگی سے مورٹگیج منی جو ہے وہ ریڈیم ہو جائے گی کیونکہ ود ان ٹائم لون واپس کر دیا گیا، پیکونری لائبلٹی جو تھی اس کو پورا کر دیا گیا، ریڈیمپشن ہو جائے گی. اور تیسری اسینشیل یہ ہے کہ مقررہ مدت گزر جانے کے بعد اس مورٹگیج ڈیڈ کی جو قانونی حیثیت ہے نا اس کی نیچر سیل ڈیڈ کی ہو جائے گی. دیٹ ول بی ٹرنڈ انٹو سیل ڈیڈ فرام مورٹگیج ڈیڈ. اور چوتھی بات، میعاد گزر جانے کے بعد مورٹگیجی عدالت سے رجوع کر کے جائیداد کا قبضہ اور حق ملکیت حاصل کر سکتا ہے. اور اس کے بعد پانچواں جو اسینشیل ہے کہ مورٹگیج پراپرٹی کو عدالتی ڈگری حاصل کر کے ہی فروخت کر سکتا ہے. عدالتی ڈگری حاصل کیے بغیر قطعی صورت کنڈیشنل سیل مورٹگیج میں وہ فروخت نہیں کر سکتا ہے.
اور ایک چھٹا اسینشیل یہ ہے کہ جب بھی مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل ہوتی ہے اس میں مارٹگیجی کو جائیداد کا قبضہ ڈیلیور نہیں کیا جاتا ہے، جس طرح سے سمپل مارٹگیج میں بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل میں بھی قبضہ ٹرانسفر نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد جو ساتواں اسینشیل میری نظر میں مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل کا بنتا ہے وہ یہی ہے کہ مقررہ مدت گزر جانے پر مارٹگیجر زر رہن کی ادائیگی کر کے بذریعہ عدالت مارٹگیج پراپرٹی کو اپنے نام پہ منتقل کروا سکتا ہے۔ یہ ہے مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل، جس کی مزید انٹرپریٹیشن پی ایل ڈی 1967 کراچی ہائی کورٹ پیج 859 میں، پی ایل ڈی 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 20 میں، پی ایل ڈی 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 28، 1991 سی ایم آر پیج 2063 میں ہمیں مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل کی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ اس کے بعد صاحب بڑی اہم موڈ آف مارٹگیج جو سامنے آتا ہے وہ ہے یوزو فریکچری مارٹگیج، جس کو ہم رہن با قبضہ کہتے ہیں۔ اب اس طریقہ مارٹگیج میں مارٹگیجی کو مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ فوراً مل جاتا ہے، یا اگر مارٹگیجر کے پاس قبضہ نہیں ہوتا تو پھر مارٹگیجر جو ہے قبضہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک زر رہن ادا نہ ہو جائے تو جائیداد مارٹگیجی کے پاس ہی رہتی ہے۔ عام طور پر یوزو فریکچری مارٹگیج کو رہن انتقائی بھی کہا جاتا ہے، اور اگر ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 58 کی سب سیکشن ڈی کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں مارٹگیجر قبضہ حوالے کر دیتا ہے یا تحریری یقین دہانی سے یا اشارتاً خود کو جائیداد مارٹگیج جو ہے اس کا قبضہ مارٹگیجی کو دینے کا پابند اپنے آپ کو کر لیتا ہے اور اسے قبضہ اس وقت تک اپنے پاس رکھنے کا اختیار دیتا ہے جب تک کہ مارٹگیج منی کی ادائیگی نہیں ہو جاتی، اور ایسی جائیداد کے کرایہ جات اور منافع جات حاصل کرنے یا ایسے کرایہ جات یا منافع جات کے حصے اور ان کو سود کی مد میں حسب حال شامل کرے، وہ چونکہ وہ قبضہ لے رہا ہے سارے منافع بھی اس کے اور سارے کرائے بھی اس کے، یا زر رہن کی ادائیگی میں اس کو شامل کر لے یا کچھ سود کے لیے اس میں سے کٹوتی کر لے، اور کچھ زر رہن کی ادائیگی کے لیے تو ایسے لین دین کو مارٹگیج کی یہ جو موڈ ہے اس کو یوزو فریکچری یعنی رہن با قبضہ یا رہن انتقامی کہا جاتا ہے۔ یوزو فریکچری مارٹگیج جو ہے یعنی
یوزوفرکشری میں جو مورٹگیجی ہے وہ قبضہ حاصل کر لیتا ہے، اور یوزوفرکشری مورٹگیج میں نہ تو ذاتی ضمانت ہوتی ہے اور نہ ہی زر رہن کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر ہوتی ہے، بس قبضہ دے دیا ہے، جب پیسے دیں گے قبضہ واپس۔ اور یاد رکھیے گا کہ یوزوفرکشری مورٹگیج میں مورٹگیجی جو ہے وہ مورٹگیج پراپرٹی کو آکشن بھی نہیں کروا سکتا، البتہ زر رہن کی ادائیگی تک جو قبضہ ہے وہ مورٹگیجی کے پاس رہتا ہے، اور مورٹگیجی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ اس مورٹگیجڈ پراپرٹی کی پیداوار یا کرایہ یا منافع بطور سود یا بطور زر رہن جو ہے وہ وصول کر لے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں آل انڈیا رپورٹر 1933 سپریم کورٹ پیج 1712 میں ملتی ہے۔ صاحب اگر ہم یوزوفرکشری مورٹگیج کے اسینشیلز کو دیکھیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، شریعت اسلامی کی روح سے یوزوفرکشری جو مورٹگیج ہے وہ ناجائز اور غیر اسلامی ہے، کیونکہ اس میں سود کا شائبہ ہے۔ البتہ اصل زر رہن کی ادائیگی تک جو ہے وہ تو معاملہ جائز ہے، لیکن جہاں تک وہاں پر ربا کا سود کا شائبہ آ جاتا ہے وہاں پہ یہ معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت اسلامیہ میں یوزوفرکشری مورٹگیج جو ہے وہ اس کو ناجائز، ہمارا جو مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں اس کو ناجائز تصور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1962 لاہور ہائی کورٹ پیج 960 جو ہے، آپ اس میں اس بات کی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ اس کے بعد صاحب بات چل نکلی تھی یوزوفرکشری مورٹگیج کے بیسک اسینشیلز کی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوزوفرکشری مورٹگیج میں مورٹگیج پراپرٹی کا قبضہ فوری طور پر مورٹگیجی کو مل جاتا ہے، یا پھر اگر فوری طور پر ممکن نہیں ہے تو پھر بھی مورٹگیجر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے کہ وہ قبضہ لے کے دے گا، قبضہ دے گا۔ دوسرا اسینشیل یہ ہے کہ زر رہن کی ادائیگی تک قبضہ مورٹگیجی کے پاس رہے گا، اور تیسرا اسینشیل یوزوفرکشری مورٹگیج کا یہ ہے کہ زر رہن کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی جائے گی، کھلا ٹائم، قبضہ جو دے دیا مورٹگیجی کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد یوزوفرکشری مورٹگیج میں مورٹگیجی مورٹگیج پراپرٹی کو آکشن نہیں کر سکتا، اور پھر پانچواں اسینشیل یہ ہے کہ مورٹگیج پراپرٹی کے جو کرایہ جات ہیں یا منافع جات ہیں وہ وصول کرنے کا حقدار ہے، اور ان منافع جات یا کرایہ دار جات جو بھی ہیں یا جو پیداوار ہے اگر وہ زرعی رقبہ ہے تو اس کو وہ سود کی مد میں یا زر رہن کی مد میں دونوں صورتوں میں وہ کٹوتی کر سکتا ہے۔
यूज़ोफ्रक्टरी मॉर्टगेज का जो छठा एसेंशियल सामने आता है वो ये है कि अगर मॉर्टगेजर बर वक्त ज़र रहन अदा न करे तो मॉर्टगेजी अदालत के वसातत से जायदाद जो मॉर्टगेज है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, उसको अपने नाम मुंतकिल करवा सकता है। और सातवां एसेंशियल ये है कि अगर ज़र रहन जो है वो जायदाद की कीमत से ज्यादा हो जाए देन मॉर्टगेजी उसे मॉर्टगेजर की ज़ात और दीगर जायदाद से वसूल करने का इस्तेहकाक रखता है, क्योंकि यूज़ोफ्रक्टरी मॉर्टगेज में ये चीज़ भी सामने आ जाएगी, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एलिमेंट भी शामिल हो जाता है, सूद दर सूद भी पड़ रहा है ना। और आठवां एसेंशियल जो है यूज़ोफ्रक्टरी मॉर्टगेज का वो ये है कि ज़र रहन की अदायगी के ऊपर मॉर्टगेजी मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी का कब्जा वापस मॉर्टगेजर को देने का पाबंद है। इस बात की इंटरप्रिटेशन ऑल इंडिया रिपोर्टर 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 987 में हमें मिलती है। उसके बाद बात थोड़ी सी आगे चलती है और इंग्लिश मॉर्टगेज का एक मूड सामने आ जाता है हमारे। अब अगर हम इंग्लिश मॉर्टगेज को देखें तो ये एक ऐसा मूड है मॉर्टगेज का जिसमें मॉर्टगेजर जो है वो शख्सी तौर पर सिंपल मॉर्टगेज की तरह एक फिक्स डेट पर ज़र रहन अदा करने का पाबंद होता है कि फलां तारीख को वो अदा कर देगा। बात इस तरह है साहिब कि अगर मॉर्टगेजर मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को कतई तौर पर मॉर्टगेजी के हक में मुंतकिल करते वक्त खुद को इस बात का पाबंद कर लेता है कि अगर वो एक मुअय्यना मुद्दत तक, मुअय्यना तारीख तक ज़र रहन वापस कर दे तो इस सूरत में मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर के हक में वो जायदाद दोबारा मुंतकिल कर देगा। ऐसा जो लेन देन है, ऐसा जो मूड ऑफ मॉर्टगेज है, उसको इंग्लिश मॉर्टगेज कहा जाता है। यानी जायदाद ज़र रहन के अवज मॉर्टगेजी को मुंतकिल कर दी जाती है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी जाती है कि मुकर्ररा तारीख पर अगर ज़र रहन की अदायगी कर दी जाए तो मॉर्टगेजी मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी के जुमला हकूक मॉर्टगेजर के नाम पे मुंतकिल कर देगा। अब ये एक लेन देन की किस्म है जो मॉर्टगेज में फाल कर जाती है, उसको इंग्लिश मॉर्टगेज कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद देखना चाहें तो पहली बात साहिब ये है कि इंग्लिश मॉर्टगेज के अंदर मॉर्टगेजर शख्सी तौर पर तारीख मुकर्ररा पर ज़र रहन की अदायगी का पाबंद अपने आप को कर लेता है। उसके बाद मॉर्टगेजर जायदाद को कतई तौर पर
مورٹگیجی کے نام منتقل کر دیتا ہے. لیکن مورٹگیج پراپرٹی کا یہ انتقال مشروط ہوتا ہے کہ اگر تاریخ معینہ جو ہے اس کے اوپر زر رہن ادا کر دیا جائے تو پھر مورٹگیج پراپرٹی دوبارہ مورٹگیجر کو منتقل کر دی جائے گی. اور عام طور پہ آپ کو پتہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش مورٹگیج کے اندر جو مدت رکھی جاتی ہے 6 ماہ سے کچھ زائد اور 60 ایئرز کے اندر ہوتی ہے، یعنی کم از کم 6 سال سے زائد ہوتی ہے، 6 ماہ سے زائد ہوتی ہے اور 60 ایئرز کے اندر ہوتی ہے، 60 سال تک کے اندر. اس کے بعد مورٹگیجی کو مورٹگیج پراپرٹی میں کوئی خاص تبدیلی عمل میں لانے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ مورٹگیج پراپرٹی کا جو پوزیشن ہے وہ منتقل نہیں کیا جاتے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر مقررہ میعاد کے دوران مورٹگیج پراپرٹی کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے تو دین مورٹگیجی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زر رہن کی باقیہ رقم جو ہے وہ مورٹگیجر کی ذات اور اس کی دیگر جائیداد سے وصول کر لے. اس بات کی انٹرپریٹیشن آل انڈیا رپورٹر پیج 1939 پی سی پیج 14 ہے اور آل انڈیا رپورٹر 1936 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 646 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور موڈ ہے ہمارے ہاں بھی کافی حد تک یہ پریولنٹ ہے کہ مورٹگیج بائی ڈپازٹ آف دا ٹائٹل ڈیڈس، رجسٹریاں رکھ کے، ٹائٹل ڈیڈ رکھ کے مورٹگیج کروائی جاتی ہے. جو ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ سے جو مورٹگیج ہوتی ہے عام طور پر اس کو ہم نسبتی رہن بھی کہتے ہیں. اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 58 سب سیکشن ایف کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مورٹگیجر قرضہ کے عوض مورٹگیج پراپرٹی کی ڈاکومنٹس یعنی ٹائٹل ڈیڈ جو ہے وہ مورٹگیجی کے پاس رکھ دیتا ہے. یہ طریقہ ہمارے پاکستان اور پاک و ہند میں، انڈیا کے اندر کافی پریولنٹ ہے. کلکتہ، مدراس، ممبئی اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ رائج ہے، اور ابھی لاہور میں بھی کافی جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی مورٹگیج بائی ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ بنتی ہے کبھی بھی تو اس کو رجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہے، صرف ٹائٹل دے دیں اور پیسہ لے لیں، رجسٹری رکھوا کے پیسے لے لیں. اور جب تک زر رہن کی ادائیگی عمل میں نہیں آتی تب تک وہ ٹائٹل ڈیڈ جو ہے وہ مورٹگیجی کے قبضے میں رہتی ہے. یعنی جائیداد کی منتقلی یا قبضہ دینے کی بجائے مورٹگیجی کو اس پراپرٹی کے
ٹائٹل ڈیڈ کا قبضہ منتقل کر دیا جاتا ہے، رجسٹری رکھ لو تو پیسے دے دو، اور جب زر رہن دے دیا جائے گا، ادائیگی ہو جائے گی، تو ٹائٹل ڈیڈ جو ہے وہ مورٹگیجر کو واپس مل جائے گی۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں صاحب، تو مورٹگیج بائی ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ جو ہے، اس کے لیے مورٹگیج ڈیڈ کی تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے نا، کچھ تحریر تو کرنی ہی نہیں ہے، آپ نے